کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود۔ میرا تعلق ادارہ تعلیم و تحقیق سے ہے۔ اس ادارے کے اندر ایک سینٹر ہے، سینٹر فار چائلڈ رائٹس اینڈ سیفٹی ایجوکیشن۔ آئی ایم چیئر پرسن آف دس سینٹر۔ میرا موضوع بات کرنے کا ہمیشہ جو رہا ہے سائیکالوجی ہے، اور سائیکالوجی پر ہم آج بات کریں گے کہ ہاؤ اٹ از یوزفل فار چلڈرن اینڈ ہاؤ پیرنٹس آر ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر آف دا چلڈرن۔ تو سائیکالوجی یعنی نفسیات ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نفسیات ایک ایسا علم ہے جس میں ہم بچوں کے، بڑوں کے برتاؤ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب برتاؤ کس چیز کا نام ہے؟ انگریزی میں اس کو ویسے ایکشن کہتے ہیں، اور یہ مختلف ایکشن کے نتیجے میں ایک بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ برتاؤ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور مختلف طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو مختلف برتاؤ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی مختلف ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں بچے کا خوشگوار ایکشن بھی ہے، جس میں ناخوشگوار ایکشن بھی ہے، اور خوشگوار بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ناخوشگوار برتاؤ ہوتا ہے۔ ناخوشگوار برتاؤ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، جبکہ خوشگوار برتاؤ سے ہم خوش ہوتے ہیں، نیچرل سی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں اس ناگوار اور ناخوشگوار جو برتاؤ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب وہ ایک حد سے بڑھ جائے۔ مثلاً بچوں کا غصہ ہے، بچوں کی ناراضگی ہے، بچوں کی خاموشی ہے، بچوں کا بہت زیادہ شور کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ برتاؤ کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ برتاؤ جو ہے زندگی کے اندر بڑا اہم ہے، بیہیویئر بڑا اہم ہے، کیونکہ بیہیویئر کے ساتھ ہمارا جو علم ہے، ہماری جو سکلز ہیں وہ دوبالا ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی برتاؤ ہمارا ٹھیک نہ ہو تو ہمارا نالج، ہماری سکلز یہ بعض اوقات زیرو ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مختلف ایکشنز کو مطالعہ کرنا ہوگا، بچوں کو بغور دیکھنا ہوگا، ان کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ وہ باتیں جو ان کو کھیل کود اور اس طرح کی مختلف تفریحی جو مصروفیات ہیں وہ ان کو خوش رکھتی ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ تفریحی مصروفیات ان کو خوش رکھتی ہیں تو وہ پڑھائی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یس، پڑھائی کی طرف ان کو لانے کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم پڑھائی کو بھی کیوں خوشگوار نہیں بنا دیتے۔ بچہ بنیادی طور پر سیکھنا چاہتا ہے، نئی چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ان کو کیسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کیا اہتمام کرتے ہیں، اور مختلف طرح کے جو برتاؤ ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم انہیں خوشگوار ماحول دستیاب کریں، ایسے ماحول میں جہاں وہ خوش ہوں، جہاں وہ آزادی محسوس کریں۔ اب آزادی کے لیے ان کی ذاتی جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہے۔ ہر بچے کی اپنی ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی چوائس دی جائے، اس کو کوئی نہ کوئی آپشن دی جائے، دو باتوں میں سے اسے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ یس، اس کے لیے بچوں کو ہم مختلف طرح سے آپشنز دے سکتے ہیں۔ آپشن سے مراد یہ ہے کہ انتخاب کرنے کے لیے ہم ان کے سامنے دو نام رکھیں، دو چیزیں رکھیں، دو اشیاء رکھیں جس میں سے وہ ایک چن لیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہو۔ ہاں، اس کے لیے والدین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ان بچوں کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھیں جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو کھیل کے لیے اگر چوائس دینی ہے تو وہ بھی ہم دو طرح کے کھیل اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے بھی اگر چوائس دینی ہے تو اس کی سامنے دو طرح کی چوائس ہم رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرے اور جس میں وہ آسانی محسوس کرے۔ مثلاً تمام تر جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کا بنیادی طور پر تعلق ہمارے دماغ سے ہے، اور دماغ کے اندر مختلف طرح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مختلف حصوں کی شمولیت سے تکمیل پاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں جو بچے خوشی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ذہن کے اس حصے میں سے لنکڈ اپ ہوتی ہیں جہاں ان کو آسودگی ملتی ہے، جہاں ان کو آرام ملتا ہے، وہ باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسکول میں، مدرسہ میں بچوں کو مخصوص وقت کے لیے پابند رکھتے ہیں، ان کو مخصوص ایک دماغی کیفیت میں پابند رکھتے ہیں، اور وہ مثلاً ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تو دماغ کے تمام تر حصے اگر اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو بچہ کمفرٹیبل رہتا ہے، وہ آرام محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹی میں ان کو مصروف رکھتے ہیں تو ان کا ذہن گویا کہ تھک جاتا ہے۔ تھکے ہوئے ذہن کو ظاہر ہے تفریح چاہیے، اور تفریح کے لیے ان کو کھیل چاہیے یا ان کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو اسکولوں میں کھیلنے کے مواقع بھی حاصل کرتے ہیں، اور کلاس روم کے اندر ان کی جو بھی مصروفیات ہوتی ہیں وہ باہمی میل جول کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، تو وہ بچے آسودگی محسوس کرتے ہیں، اور کھیل میں بھی وہ اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ منواتے ہیں، ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اور وہ اس میں کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم بچوں کے بیہیویئر کو دیکھنا چاہیں، اس کو بہتر بنانا چاہیں، تو ہمیں تھوڑی سی آزادی ان کے مزاج کے مطابق، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ذہنی کیفیت کو ریلیکس کرے، ذہنی کیفیت کو آرام ملے، تو پھر اگر وہ کام کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں ان کو آسودگی ملے گی، اور وہ اپنا کام پوری تندہی کے ساتھ کر سکیں گے، اور اپنا تمام طرح کے کاموں کی تکمیل کے لیے وہ مستعد رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔
کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔